کہ تزکیے کا اصل سرچشمہ کیا ہے؟ تو تزکیے کا اصل سرچشمہ کتاب اللہ ہے، اور دوسرے کی کہ تزکیے کا جو دائرہ ہے، اس کا جو احاطہ ہے، وہ پورا انسانی تمدن ہے۔ تزکیہ یا تصوف یہ کوئی محدود علم نہیں ہے، اور کوئی نامکمل علم نہیں ہے، اور کوئی راز نہیں ہے۔ لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو ایک بہت پیچیدہ فن کے طور پر استعمال کیا، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اگر یہ ایک پیچیدہ فن ہوتا، یہ ایک علم مخفی ہوتا، یہ ایک راز ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ کے رسول کا مقصد بعثت یہ تھا کہ آپ انسانوں کا تزکیہ فرمائیں۔ تو اس لیے تزکیے کا پورا نظام اللہ کی کتاب میں تمام انسانوں کے لیے، اور ہر انسان تزکیے کے اس نظام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ تزکیے کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کا اصطلاحی مفہوم اور اس کا لغوی مفہوم تو آپ سب جانتے ہیں کہ نفس کو غلط رجحانات اور میلانات سے موڑ کر نیکی اور خدا ترسی کے راستے پر ڈالنا اور اسے درجہ کمال تک پہنچانا، یہ اس کے اصطلاحی مفہوم ہے۔ اگر ہم تزکیے کے سلسلے میں اس بات کو سمجھیں کہ صحیح شعور کے ساتھ نیکی کو غالب کرنے اور بدی کو مغلوب کرنے کا یہ جہاد قرآن مجید کی اصطلاح میں تزکیہ ہے۔ یہ امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح ہے جو انہوں نے تزکیے کے تعلق سے بیان کی، تعریف ہے کہ صحیح شعور کے ساتھ نیکی کو غالب کرنے اور بدی کو مغلوب کرنے کا یہ جہاد قرآن مجید کی اصطلاح میں تزکیہ ہے۔ پھر ایک جگہ انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ تزکیہ ایک مستمر یعنی کہ مسلسل کنٹینیوس جدوجہد اور مسلسل تگ و دو کا نام ہے۔ یہ کبھی ایک لمحے پر آ کر ایک کسی مقام پر آ کر رک نہیں سکتا، بلکہ یہ مستقل آگے بڑھنے کا نام ہے، جس میں کسی شاعر کا جو یہ شعر ہے اس کی خاص ترجمانی کرتا ہے کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ تزکیہ کیسے ہو، تزکیے کے لوازمات یا تزکیے کی ضروری شرائط کیا ہے؟ تو چونکہ تزکیہ نفس کا ہوتا ہے، تو نفس کے تزکیے کے سلسلے میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، اور وہ ہے نمبر 1 تزکیہ علم و ادراک، نمبر 2 تزکیہ عمل، اور تزکیہ عمل میں تزکیہ تعلقات اور معاملات بھی شامل ہیں۔ تو سب سے اہم چیز ہے نفس، کہ نفس کو سمجھا جائے۔ یہ نفس انسانی، اس کے تعلق سے ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ قرآن مجید کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں ہم انسان کی جو شخصیت ہے یہ مادے اور روح کا مرکب ہے۔ مادہ یعنی مٹی سے اس کے وجود کے اعضاء و جوارح تشکیل پائے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں اپنی روح ڈال دی، نفخت فیہ من روح، میں نے اپنی روح کو انسان کے وجود میں ڈالا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسانی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا ہے۔ انسان کا جو امیج ہے وہ اتنا ڈگنیفائیڈ اور اتنا باوقار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تشکیل اپنی شکل پر فرمائی ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ بات بھی کہی ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر اس کی تخلیق کی۔ تو یہ انسانی شخصیت کے اندر جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی شخصیت تضاد رکھتی ہے، تضاد رکھتی ہے اس کی شخصیت۔ اور اس کا جو تضاد ہے وہ تضاد کیسا ہے کہ اس کے اندر متضاد صفات ہیں۔ جیسا آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ یہ قرآن نے وہاں کیا بات کی کہ ہم نے امانت کو پیش کیا
پہاڑوں کے سامنے، آسمانوں کے اور زمین کے سامنے، اور دنیا یہ کائنات کی عظیم مخلوقات بار امانت کو اٹھا نہ سکی، گھبرا گئی، اس کی متحمل نہیں بن سکی، لیکن انسان نے بار امانت کو اٹھا لیا۔ کیوں اٹھایا؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل واقع ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کیا ظلم اور جہول کی جو تشریح ہے وہ اس بات کو بتاتی ہے کہ انسانی شخصیت میں ظلم کی جو ضد ہے، عدول، یعنی اگر وہ ظلم کی صفت کو اس نے آگے بڑھا دیا، حالانکہ اس کے اندر عدل کی صفت موجود تھی، وہ عدل کی بنیاد پر امانت کا حق ادا کر سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا جہول، کہ وہ بڑا جاہل واقع ہوا۔ اس کا مطلب اس کے اندر اکتساب علم اور معرفت کی صلاحیت تھی، اس نے اکتساب علم کے بجائے اس نے کیا کیا؟ اس نے جہالت کو فروغ دیا۔ تو تزکیہ یہاں پر انسانی جو جذبات، احساسات، اس کے اندرون کے جو معاملات ہیں، اس کی تعمیر اور اس کی تشریح تزکیے کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے بڑی قرآنی نکات سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، بہت بنیادی بات جو بہت مشہور آیت ہم سنتے ہیں قرآن کی، کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ لیکن اگر آپ مختلف مفسرین نے اس آیت کے لفظیات پر جو گفتگو کی ہے، اس آیت کی ترکیب پر جو گفتگو کی ہے، اس پہ دیکھیے کیا بات کہی گئی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یعنی ایک قوم کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں، جو واقعات پیش آ رہے ہیں، جو حادثات پیش آ رہے ہیں، ان واقعات اور ان حادثات اور یہ جو کچھ دنیا کے اندر اس کے ساتھ مصیبتیں پیش آ رہی ہیں، اس کا سبب خارج میں نہیں ہے، اس کا سبب داخل میں، حتی یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے انفس کو تغیر نہ کر لے، اس کی تبدیلی نہ کر لے۔ یعنی گویا کہ دنیا کے اندر سب سے اہم چیز قرآن نے یہ بتایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی انسان کے لیے مشکلات اور مصیبتیں اور جو بھی اس کے حالات اور واقعات ہیں، اس کا سبب ظاہر میں نہیں، اس کے اندرون میں ہوتا ہے۔ گویا اگر انسان سدھر جائے تو یہ کائنات حسن و جمال کا مرکب بن سکتی ہے، حسن و جمال کا مجسم بن سکتی ہے، اور اگر انسان کا اندرون بگڑ جائے تو یہ پوری کائنات تباہ ہو سکتی ہے۔ حتی یغیر ما بانفسہم، یعنی نفس انسانی جو ہے، اس نفس انسانی کی تربیت اس پوری کائنات کی جو ہے اس کی تعمیر اسی میں شامل ہے۔ یہ بات قرآن نے اور مقامات پر بھی پیش کی ہے۔ یہی آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، نفس انسانی کی قسم، اور وہ اس ذات کی قسم جس نے نفس انسانی کو ہموار کیا۔ کیا کیا؟ کہ اس نے کہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اب تزکیے کے معنی تو آپ جانتے ہیں کہ تزکیہ جو ہے کہ اپنے آپ میں یہ چیز جو ہے عمل کی چیز ہے۔ آپ دیکھیں اسی کو لے کر دراصل یہ چیز پیدا ہوئی کہ تزکیے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس کو لے کر مختلف چیزیں وجود میں آئی، مختلف علوم وجود میں آئے۔ تو ایسے حالات میں ہم کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع کو ہم اور مزید سمجھیں کہ تزکیے کے لیے کیا کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، احسان کے الفاظ استعمال کیے، تزکیے کا لفظ استعمال کیا، اور وہ حدیث جبریل، وہ حدیث احسان کے نام سے بھی معروف ہے، آپ سب جانتے ہیں، کہ جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک طالب علم بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتے ہیں، اور حیرت انگیز سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ جن سوالوں کا جواب پا کر اس کی تصدیق بھی وہ کرتے ہیں کہ ہاں آپ نے سچ فرمایا، اور صحابہ اکرام وہاں موجود ہیں۔ تو اسی میں احسان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو وہاں پر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ دراصل آپ نے یہ جو بات کہی، وہاں تو آپ نے نماز عبادات کے بارے میں بات کہی اور نماز کی کیفیت کے بارے میں بات کی، احسان کے بارے میں پوچھا، تو احسان کے بارے میں آپ کا جو جملہ تھا کہ آپ ایسے نماز پڑھو، نماز ایسے پڑھیے
کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ سننے اور میں بہت آسان ہے، بولنے میں بھی بہت آسان ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس پہ غور کریں کہ دراصل نماز کی اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے نماز ہی نہیں، اب یہ اس کا تعلق پوری زندگی سے بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کوئی بھی کام کرے تو اس طور پر کرے کہ وہ اللہ کے حضور گویا موجود ہو، اس کا رب اس کا نگہبانی کر رہا ہے، اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو تصور ہے یہ تزکیہ کہلاتا ہے، اور یہ تزکیہ اسلامی تحریک کا اثاثہ ہے۔ یہ اسلامی تحریک کا جو ہے اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جو تحریک تزکیے کے اس تصور کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اس کے افراد داخلی فتنوں کا شکار بہت کم بنتے ہیں، اخلاقی خرابیوں کا شکار بہت کم بنتے ہیں۔ تو اب یہ جو چیز آئی ہے کہ تزکیے کے تعلق سے تو اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی، پھر صحابہ کرام کی تربیت کے لیے اللہ کے رسول نے ایک نظام ترتیب دیا، صفہ کا نظام تھا، وہاں پر اللہ کے رسول نے صحابہ کی تربیت کا اہتمام فرمایا۔ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں صحابہ کی تربیت فرمائی، اور پھر اس کے بعد میں مسجد نبوی میں الگ الگ محفلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں صحابہ کرام منعقد کرتے۔ بعض محفلیں ذکر کی ہوتی، اذکار کی ہوتی، بعض محفلیں جو ہے وہ تلاوت قرآن کی ہوتی، بعض محفلیں علم کے حصول کی ہوتی، اور یہ سب محفلیں دراصل اسی تزکیے کا ایک پہلو تھا، حصہ تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کی تزکیے کی کیفیت کو جاننے کے لیے، ان کے تعلق باللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات صحابہ کرام کی راتوں کی ان کی نگہبانی کرتے تھے۔ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور اپنے اکابر صحابہ، اپنے جو دوست ہیں ان کے احوال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق بہت ہی آہستہ آہستہ تلاوت فرما رہے ہیں، اور پھر آپ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عمر کی آواز میں ایک آہنگ ہے، ایک زور ہے، اور تلاوت میں ایک گونج ہے۔ مختلف لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، اور پھر صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں آخر اتنی آہستہ سے تلاوت کی اور ذکر و اذکار کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا تھا کہ میری چیزیں میری ذات تک محفوظ رہیں، اور میں اس سے خود ہی میرا یہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا تھا کہ اور لوگ بھی بیدار ہو جائیں اور وہ لوگ بھی اس خیر میں شامل ہو جائیں، اور دوسرے یہ کہ جو اہل کفر ہے، جو اس طرح سے اسلام کے دشمن ہیں، ان کو تھوڑی حسد اور ان کی جلن میں بھی کچھ اضافہ ہو جائے، وہ لوگ اور جلیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کی جو تربیت ہے اس میں خاص یہ چیزیں شامل ہیں۔ اصل میں کیا ہوا کہ ایک چیز ہم کو بہت بنیادی طور پر سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر ہم تزکیے کو یا تصوف کو، جس کا نام بعد میں تصوف ہوا ہے، یہ تصوف کا جو لفظ ہے یہ بھی اصل میں اصطلاحی طور پر تزکیے کے متبادل کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ علوم جب تشکیل پاتے ہیں تو اصطلاحیں وجود میں آتی ہیں، پہلے نظریہ تشکیل پاتا ہے، بعد میں اصطلاحیں وجود میں آتی ہیں۔ تو اصطلاحیں جو ہوتی ہیں وہ اصطلاحیں دراصل اصل چیز نہیں ہوتی، اصل چیز اس کے پیچھے کا وہ فکری نظام ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چاہا گیا ہے۔ دیکھیے بہت اہم چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ دور صحابہ میں مسلمان زہد استغنا کی صفات سے آراستہ تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی شوکت میں اضافہ ہوا، اور کیسر و کسریٰ کے خزانے مسجد نبوی میں لا کر کھڑے کر دیے گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ پہاڑ بن گئے، پہاڑ، سونے کے پہاڑ، اتنا سونا جمع ہوا مسجد نبوی میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سونے کی ان پہاڑوں کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ تو صحابہ نے پوچھا ہے، اے عمر، ہم اتنے محتاج تھے، اتنے غریب تھے، ایسی ہماری حالت تھی،
اور اب اللہ نے اگر ہم کو یہ سب چیزیں عطا فرمائی ہے تو یہ مقام شکر ہے، اور آپ اس وقت رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سونے چاندی کے ان ڈھیروں میں مجھے امت کا زوال دکھائی دیتا ہے، امت کا زوال دکھائی دیتا ہے۔ تو اب اس کے بعد جب مسلمانوں کی عظیم حکومتیں اسٹیبلش ہوئی اور ان کی حکومتیں دنیا کے ایک بڑے حصے پر چھا گئی، مسلمانوں کے پاس مادی وسائل کی بہتات ہو گئی، ایسے حالات میں یہ بات جو ہے ہوئی کہ تابعین نے، تبع تابعین نے، انہوں نے مسلمانوں کی اس مادیت کی طرف جو رغبت تھی اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے زمانے میں زہد و استغنا کو فروغ دیا، اور وہ ایک پورا موضوع بنا، ایک پورا سبجیکٹ بنا۔ کتاب الرقاق، کتاب الزہد، یہ محدثین کے پاس ایک مستقل موضوع بنا۔ تو یہ ابتدائی دور میں زہد اور رقاق ہے نا، فقہ النفس یعنی کہ نفس کا فقہ، دو فقہ ہو گئے۔ ایک فقہ وہ ہے کہ جس کو فقہ العمل کہتے ہیں، اور ایک فقہ وہ ہے جس کو فقہ النفس کہتے ہیں۔ اور بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بالکل قریبی زمانوں میں یہ تزکیے کے معاملے میں الگ الگ جو ہے علماء کرام نے اپنی کوششیں کی، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس میں امام جو ہے تو حسن بصری، جس میں عبداللہ بن مبارک، یہ بڑے بڑے نام اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بھی اس پہ کافی کام کیا ہے، محدثین نے بھی اس میں کام کیا ہے، لیکن اس وقت یہ چیز ہوتی کہ وہ لوگ جو کہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان دین کو پیش کرتے، تو وہ موٹے کپڑے پہنتے جس کو صوف کہا جاتا ہے عربی میں، اور معمولی جو ہے اپنی چیزوں پر گزر اوقات کرتے تاکہ ان کے اندر استغنا پیدا ہو۔ تو یہ جو داعی ہوتے، یہ دراصل اپنے وقت میں وہ اس طرح کا لباس انہوں نے اختیار کیا، اس کو صوف کہا گیا، اسی سے تصوف کا لفظ نکلا، یہ صوفیت وہاں سے شروع ہوئی۔ اور اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مکاتب فکر وجود میں آئے، یہ مکتب جو ہے، الگ الگ مکاتب فکر جو وجود میں آئے، تو یہ مکاتب فکر میں چونکہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی علی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے محدث ہے اور ایک بڑے امام بھی ہیں فقہ کے، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ان کے ہی سلسلے، ان کے ہی متبعین میں حضرت عبد القادر جیلانی جو ہے وہ بھی حنبلی تھے۔ انہوں نے جو ہے سلسلہ قادریہ کی بنیاد رکھی۔ تو اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں تو جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخر یہ سلسلے کیسے بنے۔ تو یہ اصل میں یہ جو جتنے سلسلے تھے، چاہے سہروردیہ ہو، چاہے چشتیہ ہو، چاہے قادریہ ہو، ہے نا، یہ الگ الگ سلسلے جو تشکیل پائے ہیں، تو اصل میں اس کے جو مربی تھے، جو اپنے اپنی خانقاہوں میں، اپنے اپنے مدرسوں میں تربیت کرتے تھے، تو سلسلے میں کیا چیز ہوتی تھی؟ ایک مرشد ہوتا تھا۔ وہ مرشد دراصل اپنے مرید کو جو اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا، وہ اس کی تربیت کرتا، اس کی مشق کرتا، اور اس کے تعلق سے بے شمار قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ تربیت کیسے کرتا۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں جو چیز اختیار کی وہ یہ تھی کہ وہ دراصل رذائل اخلاق سے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرتے، مکارم اخلاق سے لوگوں کو آراستہ کرتے، اور ایمان قلبی ان کے اندر پیدا کرتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں ہم کہ ان لوگوں کے انہوں نے جو ہے نا وہ جو چیز ہے، قرآن کی جو آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اس آیت کریمہ کی روشنی میں انہوں نے یہ چیز سامنے پیش کی کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے قربت کے دو ذرائع ہوتے ہیں۔ ایک قربت تو وہ ہوتی ہے کہ جو مجاہدے کے ذریعے انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور ایک قربت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے لیے اجتبا کرتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے جو بندے ہیں وہ خدا کے بہت ہی منتخب بندے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر یہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو انابت ہے یہ کیسے حاصل ہو؟ کیوں؟ تو ان لوگوں کو سلوک کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ سلوک، یہ جو یہدی ہے، یہ سلوک کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں چلنا، اسے زبان ہے سالک۔
تو اس کو کہا جاتا ہے اصحاب مجاہدہ، یعنی وہ لوگ جو سخت محنت کے ذریعے اپنے نفس کی شرارتوں پہ قابو پاتے ہیں اور اس طرح اللہ رب العالمین کو پا لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اصحاب خیر و صالح، اخیار و صالحین ہیں۔ اخیار و صالحین وہ لوگ ہیں کہ جن کی طبیعت پہلے ہی سے خدا کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو اصحاب مجاہدہ جو ہے ان کے لیے انہوں نے یہ مرشد ہے، یہ سلسلے ہیں، یہ سلوک ہیں، یہ خانقاہیں ہیں، یہ پورا نظام وضع کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادارہ جاتی ذہن بنا، خانقاہیں وجود میں آئیں، بہت سارے سلسلے وجود میں آئے، تو آگے چل کر یہ تنظیمات اور یہ ادارے مقصود بن گئے۔ اور اس کا اصل جو جوہر تھا کہ فرد کا ارتقاء ہو، فرد میں دعوتی جدوجہد پیدا ہو، وہ چیز نہیں ہو سکی۔ صوفیہ کرام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صوفیہ مجاہدین تھے، صوفیہ مبلغین تھے، صوفیہ مربیین تھے، لیکن بعد میں یہ سلسلہ جا کر ایک مقام پر رکا کہ ان کے درمیان سے یہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ بہرحال آخر میں یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صوفیہ اکرام کی تربیت میں 4 چیزیں شامل تھی۔ بس 1 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں۔ وہ قلت طاعت، قلت کلام، قلت منام، وہ قلت اختلاط مع الانام، جو حضرت امام غزالی کے اصولوں میں سے ہے کہ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، وہ قلت اختلاط مع الانام، اور مخلوقات کے ساتھ میں کم سے کم اختلاط، یعنی عزلت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ چیزیں شامل تھیں۔ تو بہرحال رفقائے محترم، یہ ایک بہت وسیع عنوان ہے، اس کے کئی تقاضے تھے جو آپ کے مطلب اس مختصر وقت میں اس کو پوری طرح سے سمیٹنا ممکن نہیں ہو سکا۔ بہرحال ان چیزوں کو ذہن نشین فرما لیں کہ تزکیے کا عمل یہ مجاہدے کا عمل ہے، مشق کا عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے تزکیے کے لیے متوجہ ہوں، اور یہ تزکیہ عمل بھی ہو، تزکیہ معاملات بھی ہو، اور تزکیہ اور دعوت یہ دونوں چیزیں جو ہے دراصل ایک ہی عمل ہے۔ جب آدمی دعوت دیتا ہے تو اس کا تزکیہ ہوتا ہے، جب وہ تحریک میں کام کرتا ہے تو یہ بھی اس کا جو ہے تزکیہ کا ایک کردار ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری کمزوریوں اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اللہ ہمیں صحیح طور پر اپنے تزکیے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ محترم۔